Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Muzaffarabad Point of View. اس وقت ہم ایک ایسی شخص کے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان سے تشریف لائی ہوئی ہیں. اس وقت ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کی کانفرنس ہو رہی ہے یو ایس کے اندر. ایک آرگنائزیشن ایجوکیشنل آرگنائزیشن جس کو میں بڑی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ دے ہیو started their operation not very long ago, لیکن آج ماشاء اللہ that organization has grown up to every leaps and bounds of Pakistan, آزاد کشمیر. اور جو اس کی ترقی ہے اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں, کیا چیز ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ایک چھوٹے سے اسکول سے شروع ہو کے آج اس کے 400 اسکول ہیں, لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس ہیں. سچ این انسپریشنل اسٹوری جو میں چاہ رہا تھا کہ میں شیئر کروں. سب سے پہلے تو میں شو میں ویلکم کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا شفیق خان صاحب کا. شو یہ بتائیے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جن لوگوں کو ریڈ فاؤنڈیشن کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہے, ان کو کیا بتائیں گے آپ اپنے آڈینس کو؟ دیکھیے, جو کسی بھی ملک, سوسائٹی یا فرد کی ترقی کا راز ہے وہ آپ انڈیویجولی دیکھیں یا آپ ہسٹری دیکھیں یا جو بھی آپ جس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں گے تو ایجوکیشن کا بڑا کی رول اس میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا ملک ہے پاکستان, اس میں ایجوکیشن کبھی بھی ہماری ریاست کی پرائورٹی پہ نہیں رہی. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً اب 2.80 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں. اور آپ جس ملک میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی آبادی جو یو ایس کی وہ 33 کروڑ ہے, اور 33 کروڑ کے لیے یہاں پہ 4000 یونیورسٹیاں ہیں. اور تھوڑی سی کم آبادی ہے پاکستان کی جس میں آپ یہ کہیں کہ جی ہماری تقریباً 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے, اور 25 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 244 یونیورسٹیاں ہیں. اور یہ جو میں نے اسکول آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کی, یہ جو 2.80 کروڑ بچے ہیں, ان بچوں کی تعداد جو ہے نا وہ دنیا کے تقریباً 190 ممالک ایسے ہیں جن کی کل آبادی جو ہے نا وہ 2.80 کروڑ سے کم ہے. تو 190 ممالک میں جو ممالک کی آبادی ہے اس سے ہمارے وہ بچے جو اسکول میں نہیں جا رہے, تو اس کی آبادی اگر زیادہ ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک پاکستان میں چینج اور تبدیلی اور پراسپیرٹی اور ڈیولپمنٹ کا خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے. تو ریڈ فاؤنڈیشن اسی خواب کی تکمیل کے لیے ایک بڑا ہمبل سا آغاز تھا. وی ہیو سٹارٹڈ اٹ 1994, اور ایک اسکول تھا, 25 بچے تھے, ایک استاد تھا. الحمدللہ اس وقت ہمارے پورے پاکستان کے اندر 400 تعلیمی ادارے ہیں, اور ہم اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں, 1.25 لاکھ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ہم اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ بہرحال پاکستانی سوسائٹی نے یا پاکستانی معاشرے نے چینج ہونا ہے تو اس کا راستہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہی ہو کے آگے جائے گا. تو اس وقت جو ہمارے 1.25 لاکھ بچے ہیں اس میں ہمارا اسپیشلی ہم نے کام کا آغاز چونکہ کشمیر سے کیا تھا, تو کشمیر میں تو الحمدللہ ریڈ ایک برانڈ کے طور پر اپنی کوالٹی کے اعتبار سے وہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں میں. اس سال بھی ہماری ٹاپ میٹرک کے اندر ٹاپ 20 پوزیشن میں 44 بچے تھے, اور ایف ایس سی میں بھی ہمارا ایک بڑا مارجن ہے, 12 پوزیشن پہ ہمارے بچے موجود ہیں. تو لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور ایکسٹینڈ کر کے ہم نے اس کو کے پی میں بھی اور جی بی میں بھی اور بھی ہم کراچی میں بھی ہم ادارہ شروع کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا آرگنائزیشن اسٹرکچر کے بارے میں کہ کون بچے یا بچیاں آپ کے اسکول میں پڑھتی ہیں؟ جی, از اٹ اوپن ٹو ایوری ون یا انڈر پریولیج بچوں کے لیے یہ ایجوکیشن ہے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے, معیار کیا ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا, اس میں مجیب بھائی ایسا ہے کہ جو پاکستان میں جو آپ کو شہری علاقوں میں جو ایجوکیشن آپ کو 20-25 ہزار روپے میں ملتی ہے, وہ ہم دیہی علاقوں میں 2000 سے 2500 روپے میں دے رہے ہیں. جب سے پہلی بات تو یہ ہے ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں ایوریج مختلف سکولز کی ظاہر ہے مختلف جو اربن اور رورل ادارے ہیں ان کی جو فی سٹرکچر ہے وہ تو مختلف جگہوں پہ مختلف ہے, لیکن جو ایوریج ہماری فی ہے وہ تقریباً 1500 روپے پر بچہ ہے. اور 1500 روپے پر بچے میں اگر ہم آزاد کشمیر میں اور جو پاکستان کے مختلف دیہات ہیں وہاں پہ وہ ایجوکیشن دے رہے ہیں جو شہروں میں آپ کو تقریباً 20,000-25,000 میں ملتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں 3 طرح کے بچے ہیں. ایک جو بچے ہیں جو لوگ فی افورڈ کرتے ہیں, ہمارا سیلف سسٹینیبل ماڈل ہے, اور وہ فی افورڈ کرتے ہیں ان سب فی لیتے ہیں. جو فی افورڈ نہیں کرتے, انڈر پریویلیجڈ ہیں اور نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ہم فی ویو آف کر دیتے ہیں. اور جو ہمارے آرفن اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے اندر بہت ہی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں بڑا یونیک سیگمنٹ ہے, وہ ہے آرفن اسپانسرشپ کا. جو آرفنز ہیں وہ ہمارے ہاں فری آف کاسٹ نہیں, بلکہ آپ یہ کہیں کہ with all educational facilities from head to toe, uniform, books, stationery, each and everything, جو ان کو ایون ہم تقریباً 5,000 بچوں کو گھروں پہ اسٹائپنڈ پہ دیتے ہیں. تو وہ 13,000 بچے جو ہیں نا, وہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں وہ ان کو مطلب ایک بچے کے پیچھے کوئی ایک بندہ کھڑا ہے, بعض جگہوں پہ 5 بچوں کے پیچھے کوئی ایک فرد کھڑا ہے, تو وہ اس سے وہ بچے اسپانسر ہوتے ہیں. اور اس طرح ہمارے ہاں اسکولوں میں جو کیٹیگریز ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. ایک فی دینے والے, ایک نیڈی اسٹوڈنٹس, اور تیسری آرفن اسٹوڈنٹس. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ماڈل ایک سسٹینیبل ماڈل ہے. ہمارے جو سکولز ہیں وہ اپنی رننگ کاسٹ اپنی فیس سے خود پوری کرتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ میں اپنے سکولز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. فرض کیا کوئی فرد کہتا ہے جی میں نے اسکول کی بلڈنگ بنانی ہے, تو وہ اسکول بلڈنگ بنا کے ہم اپنے اداروں کو دیتے ہیں. نئے اسکول کھولنے کے لیے ہم ڈونر سے اپیل کرتے ہیں. آرفن کی اسپانسرشپ کے لیے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں. دین ہم کسی کمپیوٹر لیب کو دینا چاہے, کوئی سائنس لیب دینا چاہے, وہ اس کے لیے اپیل کرتے ہیں. لیکن رننگ کاسٹ میں ہم لوگوں سے جو ریکرنگ کاسٹ ہے اس کے لیے ہم لوگوں سے اپیل نہیں کرتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یو ایس میں آپ نے فنڈ ریزنگ کی بات کی, چونکہ پرائم آبجیکٹو میرا ایک کانفرنس میں شرکت کا تھا, اور دوسری چونکہ ہم ایک رجسٹریشن کے پروسیس میں ہیں اس وقت, تو ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا. تو پھر نیئر فیوچر میں ہم انشاءاللہ یو ایس میں اپنا اس ادارے کو ہم نے رجسٹریشن کے پروسیس میں, باقی ہم آفس اسٹیبلش کر کے تو ایک لوگوں سے اپیل کریں گے. جو اٹ سیلف پاکستان میں جو ہے نا, جو چیریٹی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے 6 نمبر پہ ہے. اور پاکستان میں چونکہ چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور گو کہ پاکستان کے مختلف اور اسپیکٹس کی طرح یہ بھی ایک انڈاکومنٹڈ چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں دینے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. تو ہمارے ریڈ فاؤنڈیشن یو کے میں ہماری چیریٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے. کینیڈا میں بھی ہم نے رجسٹریشن اس کی کروا دی ہے. اور پھر جو بیرون ملک مختلف پاکستانی ہیں, تو وہ فرض کیا ہمارے پاس 13,000 بچے ہیں, تو ہمیں تو پریکٹیکلی 13,000 لوگ چاہیے. جو ہماری لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے وہ آرفن سے ہی ہوتی ہے. وہ ایک ہماری لائبلٹی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ہم نہ کریں, تو وہ لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے. ادروائز جو اسکول ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت 8,000 کے قریب لوگ موجود ہیں, 8-9,000 کے قریب, جنہوں نے اس سارے نظام کو کھڑا کیا ہے. جس میں ایک فرد ہے وہ اپنے کسی والد کے نام اسکول بنا دیتا ہے, کوئی دوسرا ہے اپنے بیٹے کے نام بنا دیتا ہے, کوئی تیسرا اپنی والدہ کے نام بنا لیتا ہے. تو 170 جو بلڈنگز ہماری بنی ہیں وہ ساری انڈیویجولز کی طرف سے بنی ہوئی ہیں. کچھ پارٹنرز بھی ہیں جو مختلف دنیا میں, جیسے ریڈ فاؤنڈیشن یو کے ہمارا ایک پارٹنر ہے. اسی طرح جو آئی سی این اے کینیڈا ہے وہ ہمارا پارٹنر ہے. ہیومن اپیل انٹرنیشنل ہمارا پارٹنر ہے. پینی اپیل ہمارا پارٹنر ہے. یہاں پہ شکاگو میں ایک زکات فاؤنڈیشن ہے, وہ ہمارا پارٹنر ہے. تو مختلف اداروں نے, کسی نے 200, کسی نے 250, کسی نے 300 بچے لیے ہوئے ہیں, کسی نے 1500 بچے بھی لیے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہمارا نظام آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے آڈینس یو ایس میں سن رہے ہیں اس وقت, وہ اپنی پارٹیسپیشن ریڈ فاؤنڈیشن میں, ایک تو یہ بتائیے کس طریقے سے کر سکتے ہیں, دوسرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پوزیشن ریڈ فاؤنڈیشن میں کیا ہے. دیکھیے میں ریڈ فاؤنڈیشن میں تو ایز اے جنرل مینیجر وہاں پہ کام کرتا ہوں الحمدللہ. اور جو یہاں پہ, اور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کے بننے کے ساتھ ہی 1994 سے لے کر تو ٹل ٹو ڈیٹ میں ریڈ کے ساتھ ہی ہوں. اور جو دوسرا ہے پارٹیسپیشن کے اعتبار سے, ماشاءاللہ یو ایس میں ہماری کمیونٹی پاکستان کی بہت ہی درد دل رکھنے والی اور چیریٹی کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو ان کی پارٹیسپیشن کا جو انیشل پارٹیسپیشن کا بڑا آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریڈ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں. $180 میں ایک بچہ اسپانسر ہو جاتا ہے. وہ جس بچے کو اسپانسر کریں گے $180 پر ایئر, سالانہ $180 میں وہ ایک بچے کو اسپانسر کریں گے. ہم اس بچے کو یونیفارم دیں گے, اس بچے کی فیس دیں گے, ہم اس بچے کو نئے جو شوز دیں گے, ہم اس کی پوری اسٹال کی اسٹیشنری دیں گے, ہم اس بچے کی مدر کی ٹریننگ کروائیں گے. تو وہ بچہ
आगे बढ़ता जाएगा. देन उस बच्चे का कंप्लीट प्रोफाइल उस डोनर को देंगे, अच्छा, और वो चाहे तो उस बच्चे को जाकर मिल भी सकता है, तो उसको ये हम फैसिलिटेट भी करेंगे. तो पहला इनिशियल स्टार्ट तो मेरे ख्याल में यहाँ से लोग कर सकते हैं. देन हम लोगों से ये कहते हैं भाई आप देख कर आए. हम जिससे भी जो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है वो उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, वेबसाइट हमारी www.readfoundation.org के नाम से है, उस पर जाए. हमारा एड्रेस वहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर आप कॉल कर लें हमें, आप हमारा ऑफिस को विजिट करें, हमारे तालीमी इदारों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को पहले देखें. क्योंकि पाकिस्तान आना जाना तो लोगों का रहता है, तो सेइंग इज बिलीविंग, तो वो वहाँ पे आए. तो देन नेक्स्ट मूव जो वे फॉरवर्ड है मूव करने का, वो इंशाल्लाह ताला उसको खुद दिखा सकते आखिरी क्वेश्चन में अभी 2 मिनट में एजुकेशन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक आप एजुकेशन ऑफर करते हैं, और जो आपके ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, अब माशाल्लाह 28 साल तकरीबन होने को हैं, तो आपकी ओवरऑल रैंकिंग इन स्टैंडिंग स्कूल की कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री क्या रही है? देखिए, हमारा आज़ाद कश्मीर से हमने चूंकि काम का आगाज़ किया था, हम केपी में और पंजाब में और सिंध में तो अभी मूव हुए हैं. वहाँ पे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं हमारे बच्चे अभी बोर्ड के लेवल पे गए नहीं हैं. तो आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट लेवल पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है क्वालिटी को चेक करने के लिए, वो डेफिनेटली एक जो उनका इंटरमीडिएट का और उसका बोर्ड होता है वो वाला है. तो उस बोर्ड में हमारा जो रिजल्ट होता है वो 98%, 97% होता है, और टॉप 20 पोजीशंस में हमारा शेयर जो है ना वो 50+% होता है. गवर्नमेंट प्लस रिमेनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक तरफ, और हमारा तकरीबन 50% के करीब हमारा टॉप 20 में शेयर होता है. इस साल भी हमारे जो गवर्नमेंट के एग्जाम हुए हैं मैट्रिक के, उसमें मैट्रिक में टॉप 20 पोजीशंस पे हमारे 44 बच्चे थे. टॉप भी हमारे बच्चे ने किया. और आपके लिए ये बड़ी हैरत वाली बात होगी कि इसमें ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो ऑर्फन्स है, और वो यकीन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किसी जगह किसी की माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, और वो किंग एडवर्ड से फारा होकर वापस हमारे पास आया है माशाल्लाह. तो अभी हमने एक दो हमारे एलुमनाई का एक कन्वेंशन हमने की है, रीयूनियन की है, तो उससे हमें बड़ी एक स्ट्रेंथ भी मिली है, और बड़ी एक आप कह सकते हैं हमें भी एनर्जी मिली है कि हमारे लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में जो मेडिकल कॉलेजेस में और बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं. और ये सारा सिलसिला जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं यहाँ पे हैं, बाहर हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये सब उसी के तावन से हुआ है. तो अल्लाह ताला आप सबको भी इज़्ज़त दे. आप भी रीड फाउंडेशन है, जैसे ये मतलब बाकी जो हमारे लोग हैं, ये आप अपना एक टाइम इसके ऊपर लगा रहे हैं. हम तो ये कहते हैं कि ये रीड फाउंडेशन ज़ाहिर किसी फ़र्द की मलकियत तो है नहीं, ये कम्युनिटी की मलकियत है, ये एक कौमी असासा है. तो इस कौमी असासे से जितना हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उतना उठाना चाहिए. बहुत शुक्रिया, आप बहुत वेरी इंस्पिरेशनल. और सब लोगों को चाहिए जो भी सुनने वाले हैं कि जिस तक बात पहुंचे, एक बच्चा, 2 बच्चे, 10 बच्चे, जितने भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं. और इतनी नॉमिनल सी प्राइस, मैंने आई हैव वर्कड विद मेनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इन $180 पर ईयर फॉर एंटायर एक्सपेंस फॉर द ईयर, और एजुकेशन भी ऐसी कि जिसमें रिजल्ट आपको 98% मिले, और जिसमें ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, जिस तरह शफीक साहब ने फरमाया कि ऑर्फनेज की है, और ऐसे लोग जिनके पास अदरवाइज कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें. शफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुजीब भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो. तो अब इंशाल्लाह नीचे लिंक डाल देंगे readfoundation.org, और जो भी इसमें स्पॉन्सर करना चाहे, बच्चे को स्कूल बनाना चाहे और जाके ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहे रीड फाउंडेशन के बारे में, फील फ्री टू डू दैट. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.